کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، لیٹ آپ کو زحمت دینے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کرونا کی وجہ سے آج بہت زیادہ ٹیسٹنگ وغیرہ بھی چل رہی تھی، تو ہم کوئی مینج ٹائم پہ نہیں کر سکے، پی آئی ڈی بھی بند ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو جو چیدہ اپڈیٹس ہیں، کیونکہ اتوار والے روز آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، صحافیوں سے، سب سے پی آئی ڈی میں نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے جو اصولی طور پہ ان لائٹ آف شوگر کمیشن جو تمام چیزیں آئی تھی اس کو اپروو کیا تھا، اس کی اب فارمل اپروول بھی مجھے وصول ہو چکی ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، جو میرے پاس ہے اس وقت، اور جتنے پوائنٹس ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ بھی سارے اپروو کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منگل کے روز وفاقی کابینہ کو بھی وہ تمام ایکشن میٹرکس، بیکاز پرائم منسٹر صاحب آلدو وفاقی کابینہ نے پہلے سے یہ اختیار پرائم منسٹر صاحب کو دے دیا تھا کہ اس رپورٹ کی سفارشات کی روشنی میں جو بھی آگے ایکشن لیا جانا ہے وہ وزیر اعظم صاحب اس کو اپروو کریں گے اور کیا جائے گا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں یہ تمام چیزیں کیبنٹ سے بھی شیئر کروں، تو منگل کے روز کیبنٹ کے اجلاس میں انہیں بریف کیا گیا اور یہ تمام چیزیں کیبنٹ کے ممبران سے شیئر کی گئی۔ اس کی تفصیل میں بھی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بڑی اچھی سجیشنز بھی کچھ کولیگز کی طرف سے آئی کہ ان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اپڈیٹ کی صورت میں یہ جو ایکشن میٹرکس ہے جو اپروو ہو چکا ہے پرائم منسٹر صاحب سے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، ابھی میں آپ کو اس کی کاپیاں بھی دے دیتا ہوں۔ یہ 16 پیجز پہ مبنی ایک ایکشن میٹرکس ہے جس کے اندر تمام چیزیں جو کی جانی ہیں اس کمیشن کی ریکمنڈیشنز کی روشنی میں، جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ریکوریز کا بھی سلسلہ ہے جس میں ایف بی آر، بے نامی کمیشن، ایس سی سی پی کی کارروائی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بڑا مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 29 ارب روپے کی سبسڈی ایگزامن کی گئی پچھلے 5 سالوں میں۔ اس 29 ارب روپے کی سبسڈی میں جو بیسک فلا نظر آیا، دیکھیے ایکسپورٹ کے لیے اگر گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے تو صرف سبسڈی دینا محض کوئی جرم نہیں ہے، اگر وہ سبسڈی جسٹیفائی ہو تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اس سبسڈی کے اندر میں پھر بتانا چاہوں گا سب کو کہ ان تمام سبسڈیز کے اندر ایک بیسک فلا جو سب کے اندر تھا کہ کوئی جوڈیشس فیصلہ نہیں تھا، سبسڈی جس بنیاد کے اوپر دی گئی وہ بنیاد ہی غلط تھی۔ مل مالکان آ کے بتاتے تھے کہ ہم چینی کتنے کی بناتے ہیں، ہمیں اس میں فلاں کی کاسٹ کیا پڑتی ہے جس کو ہم کاسٹ آف پروڈکشن کہتے ہیں، ایکس مل پرائس یہ پڑتی ہے، اور اب اس کے اوپر چونکہ دنیا میں چینی سستی ہے تو ہم اس لیے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے جب تک آپ ہمیں سبسڈی نہ دیں۔ جبکہ اگر آپ اس کا تناظر میں دیکھیں کسان کی حالت سے تو دنیا بھر کے کسان بڑے خوشحال ہوں گے، پاکستان کا کسان خوشحال نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا کسان پہلے ہی گنا سستا بیچتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سپورٹ پرائس حکومت مقرر کرتی ہے، یہ فورینزک میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں 30 سے 35% کم قیمت ادا کی جاتی رہی ہے گنے والوں کو۔ تو جو ایکسپورٹ کی سبسڈی کی مد میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے وہ ہی تقریباً تمام ملوں نے وائلیٹ کی ہوئی تھی۔ تو اس کی روشنی میں 2014 سے لے کے 2019 تک کی سبسڈی، جس میں پہلے سال کی سبسڈی جو ہے وہ تقریباً 6.5 ارب روپے کی ہے 2014-15 کی، اس وقت کے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو سیکٹری کامرس ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھی وداؤٹ کسی ریزن یا کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دیے وہ اپروو کر دی۔ یہی معاملہ 16-17 میں ہوا، وہ تمام چیزیں اس کے میٹرکس کے اندر ہائی لائٹڈ ہیں، اور فار ایز آف ریفرنس ہم نے اس کے اندر کہ کمیشن کی رپورٹ میں ان کا حوالہ کہاں کہاں دیا گیا ہے وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ایکشن لیا جانا ہے سبسڈی کی مد میں وہ نیب نے لینا ہے۔ دوسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ ایف بی آر سے متعلق ہے، کیونکہ وہ ریکوریز ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑنا ہے، بیکاز وہ ایک ایسا کام ہے جہاں پہ وہ جو پیسہ ٹیکس، انکم ٹیکس کی مد میں، سیلز ٹیکس کی مد میں اور دیگر ٹیکسیشن کی مد میں چوری کیا گیا، اور آف دا بک شوگر کین خریدا گیا، اس کو کرش کیا گیا، اس کے نتیجے میں چینی بنائی گئی، وہ تمام اسیسمنٹ پچھلے 5 سالوں کی ہو چکی ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ شوگر کمیشن کے ممبرز میں FBR کے ممبران بھی شامل تھے. یہ اسیسمنٹ ڈٹرمنیشن وہ کر چکے ہیں. انہی شواہد کی روشنی میں اب یہ وہ ریکوریز کا کام ہوگا, اور ایک مل نے ایک سال میں 1 ارب سے لے کے 4 ارب روپے تک تو صرف سیلز ٹیکس کا فراڈ کیا ہوا ہے. تو وہ تمام چیزیں سامنے ان کے موجود ہیں, اور یہ گائیڈ لائن بھی ہے ہماری جو اس وقت ہم یہ چیزیں بھیج رہے ہیں تمام محکموں کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گائیڈ لائن ہے آپ کے پاس 5 سالوں کے لیے, آپ 5 سالوں سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو مزید ملیں گی کہ پچھلے سالوں میں یہ کیا ہوتا رہا ہے. اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے SCCP FIA کو معاملات بھیجے ہیں کارپوریٹ فراڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایکسپورٹ کی مد میں باضابطیاں ہوئی ہیں, جس میں 20 ٹن کے ٹرک کے اندر 80 ٹن شوگر, میٹرک ٹن شوگر کی ایکسپورٹ دکھائی جاتی رہی ہے, جو کہ سراسر جسے کہتے ہیں نا آن دا فیس آف اٹ ہی فراڈ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو رکنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے, اور اس میں ٹائم لائن دی ہے, اور رپورٹنگ اس میں آپ میٹرکس میں دیکھیں گے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کرنا ہے, کیسے اس نے رپورٹنگ کرنی ہے. یہ نیب ہے, نیب کے بعد جہاں پہ FIA ہے اس نے تھرو منسٹری آف انٹیریئر پرائم منسٹر آفس کو رپورٹ کرنا ہے. SCCP ہے اس نے تھرو منسٹری آف فائنانس رپورٹ کرنا ہے, اس کو ٹائم دیا گیا ہے 90 دن 60 دن. جو زیادہ ضروری چیز اس کے اندر ہے کہ دیکھیے جب تک اداروں کے اندر سے لوگ نہ ملے ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. شوگر مافیا, شوگر گروپس بہت سٹرونگ ہیں, ان کی جو پہنچ ہے اداروں کے اندر تک ہے, تو وہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور جنہوں نے یہ چیزیں ماضی میں اپروو کی ہیں, ان محکموں کو, چاہے وہ FIA ہے, SCCP ہے, CCP کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, یا کوئی اور ادارہ ہے, ان تمام کو یہ ریکمنڈیشن کی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف پروسیڈنگز کرنی ہیں, ڈسپلنری پروسیڈنگز کرنی ہیں, جہاں پہ کرمنل پروسیڈنگز کرنی پڑیں وہ کریں. کچھ لوگوں کو تو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اس کے اندر رکھا ہے, اور اس کی طرف میری توجہ, وہ آج ثناءاللہ نہیں آئے, میرے بڑے فیورٹ ہیں, وہی ہمیشہ وہ دلاتے تھے, آڈیٹرز جنہوں نے, جو انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہیں جو یہ آڈٹ کرتے ہیں ہر سال, اور وہ آڈٹ ایکسٹرنل آڈیٹر کا ہوتا ہے جو SCCP میں رولز کے مطابق سبمٹ ہوتا ہے. تو وہ جو آن دا فیس آف اٹ بھی اس کے اندر فراڈز تھے جو ڈیٹیکٹ نہیں کیے, ان کے اوپر بھی ہم نے کہا ہے کہ SCCP ریفرنسز بھیجے ان کی ریگولیٹری باڈیز کو کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے, کیونکہ یہ پھر آپ نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے سسٹم کو, اور اس میں بڑی بڑی آڈٹ فرمز ہیں, اور یہ چوری ان تمام کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام مفصل سفارشات جو ہیں, یہ ایک میٹرکس ہے پورا 16 پیجز کا, جو ایک بنا کے تمام اداروں کو بھیجا جا رہا ہے. اب اس میں جو دوسری سب سے پہلی میں نے آپ سے بڑی چیز شیئر کرنی تھی آج کے لیے, وہ ہے یہ جو پہلا ریفرنس اس کے نتیجے میں ہے, یہ ہم نے آج بھیج دیا ہے چیئرمین نیب کو. یہ اس کی کاپی ہے, اس کے ساتھ کافی زیادہ انیکسچرز ہیں. انہیں ہم نے بیسیکلی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اور جو سفارشات آئی ہیں, جو فائنڈنگز ہیں, ان کی روشنی میں اب انہوں نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے. بیکاز جو سبسڈی کا معاملہ ہے, جہاں پہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, چاہے وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا ہیڈ تھا, سیکرٹری تھا, منسٹر تھا, ECC, جو بھی جس کا جو کردار ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ اس کمیشن کی رپورٹ میں لکھ دیا گیا ہے. باقی نیب نے اپنی انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے, کیونکہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ محض اس کے لیے ایک سٹارٹنگ گراؤنڈ ہے. وہ تو سفارشات ہیں, ضروری نہیں ہے کہ نیب اس کے اوپر منوان عمل کرے, وہ آگے بھی جا سکتا ہے, پیچھے بھی جا سکتا ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکشن 9 جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا, اس کے مطابق آفینس بنتا ہے, تو انہیں اس کے اوپر بھی کارروائی کرنی ہے ان 5 سالوں کی سبسڈی کے اوپر. اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اس کو جب یہ لیٹر کو بھی پڑھیں گے اور اس کی جو ساتھ میٹرکس لگا ہوا ہے, جو اس کے انیکسچرز ہیں, واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے دور کی بھی دی ہوئی محض 2.4 ارب روپے کی سبسڈی, اس کا بھی احتساب کیا ہے, اور اس کو بھی فردر کوئی تفریق نہیں رکھی. جو ہم نے ترازو انصاف کا دوسرے کے لیے رکھا, پچھلے 4 سالوں کے لیے رکھا, اس کو اپنے 1 سال کے لیے بھی رکھا, خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا. اور یہ جو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ شیئر کر رہا ہوں, اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احتساب اور انصاف ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, شفاف طریقے سے نہ ہو, فریڈم آف انفارمیشن نہ ہو, اس میں کوئی شفافیت نظر نہیں آتی. اس لیے ہم تو کوئی بند دروازوں کے پیچھے کام نہیں کر رہے, کھلم کھلا کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں تمام
ہم پبلک کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو اس پہ لیا جائے گا وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا, اور یہ ڈاکومنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لے آیا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ایک اہم چیز ہے, 2 سفارشات تھی. ایک دوسری پہلی تھی کہ پینل ایکشن اور ریکوریز کی مد میں کیا لیا جائے گا. دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, کہ چاہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے یا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, FBR کا محکمہ ہے, یہ تو وہ پرائمری محکمے ہیں جن کا ان انڈسٹری کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دفتر ہوتا ہے کین کمشنر کا, جو صوبائی سطح پہ ہوتا ہے, جس نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ کسان کو گنے کے پیسے پورے ملیں, اس کا وزن پورا تولا جائے. اس کے بعد جو شوگر کی جو پرائس ڈٹرمنیشن ہوتی ہے وہ مکمل ہو. پھر اس کے بعد سکروز کانٹینٹ ایک گنے میں سے کتنا نکلتا ہے, اس کے اوپر اگر آپ 1% کی بھی دھاندلی کر دیں تو وہ اربوں روپے کا فائدہ جو ہے وہ مل مالکان کو ہو جاتا ہے, اور اس کا نقصان کسان کو اور عام صارف کو ہوتا ہے. ان تمام کے اندر جو ریگولیٹری فریم ورک کی جو ویکنسز ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک میٹرکس کی صورت میں ان تمام اداروں کے لیے ایک باقاعدہ گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں, جس میں فیڈرل ادارے بھی ہیں, صوبائی ادارے بھی ہیں, کچھ قوانین جہاں پہ ابہام ہے. دیکھیں پاکستان میں قوانین میں کمی نہیں ہے, آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ اوور لیجسلیٹڈ جگہ ہے. ابہام ضرور ہے, جہاں جہاں ابہام ہے اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ دور کیا جائے, اور نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے یعنی کہ اینڈ آف سپٹمبر 2020 سے پہلے یہ تمام سٹیپس ہو جانے چاہیے. اس میں بڑی پریکٹیکل قسم کی جو تجاویز بھی ہیں, یعنی کہ جو فارورڈ سیل ہے اس کو بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے. جب آپ نے سیل کر دی مل نے تو 2 ہفتے کے اندر سٹاک اٹھایا جانا چاہیے. اس طرح کی بھی سفارشات ہیں. اب اس کے اوپر قانون سازی ہوگی کرشنگ سیزن سے پہلے, کافی ہمارے پاس ٹائم ہے, تو یہ تمام چیزیں اس میں کر دی جائیں گی. تیسری جو اہم چیز اس کے اندر جو وفاقی کابینہ نے بھی اپروو کی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپروو کی, وہ سفارش تھی جو مین مقصد ہے جو میں سمجھتا ہوں عوام سننا چاہتی ہے, وہ چینی کی قیمتیں ہیں. چینی کی قیمتوں کو لے کے جو اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن ڈٹرمن کر دی ہے آپ کی کمیشن نے, اور نہ صرف انہوں نے پچھلے سالوں کی کاسٹ ڈٹرمن کی ہے کہ گنے کی قیمت اگر اتنی تھی تو کرشنگ کے بعد اس کا کتنا ہونا چاہیے, اس کی قیمت ایکس فیکٹری کتنی ہونی چاہیے, اس میں اور اس وقت مارکیٹ کی قیمت میں کافی زیادہ فرق ہے. اس کو بیس لائن بنا کے منسٹر فار انڈسٹریز فیڈرل منسٹر ہیں عماد اظہر صاحب, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے, اور جنہیں ایک ٹائم لائن دیا جا رہا ہے کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں وہ اس کے اوپر کام کریں گے اور شوگر پرائس کو مارکیٹ میں جو صارف کو مل رہی ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹاسک اسی کمیٹی کو دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ آپ نے شوگر کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیا ہماری پالیسی ٹھیک ہے. ہم اس میں دیکھیے کسی بزنس کنسرن کو نہ ہی کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ کمیٹی ہے وہ PSMA کے ساتھ بیٹھے, شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھے, اصولی طور پہ آپ ضرور منافع کمائیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کسٹمر. ایک عام صارف کی جان کو کھیل کے آپ نہ کریں کہ اس کو آپ پر کلو 20 25 30 روپے کا جو آپ یہ ٹیکہ لگاتے ہیں یہ نہ کیجئے. آپ کا ایک مناسب اور جائز منافع ہونا چاہیے, اور شوگر انڈسٹری میں ٹھیک ٹھاک منافع ہے. ادروائز اگر اس میں اتنا منافع نہ ہوتا تو ہر دوسرا بڑا سیاسی خاندان جو ہے اس میں کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ اس میں صرف طاقتور آدمی شوگر مل لگا رہا ہے, کوئی کمزور اور عام شخص جو ہے اس کے پاس شوگر مل نہیں ہے. پھر یہ جو کوٹا سسٹم ہے, یہ کیوں کوٹا سسٹم ہے؟ اگر اس کو فیئر کرنا ہے تو پھر اس کو پورے کوٹے کو بھی کھولا جائے تاکہ شوگر مل کوئی بھی لگا سکے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کے اوپر پورا ایک پالیسی بنانی ہے, اس کو ریویو کرنا ہے. اس میں ایگریکلچرسٹ جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر رول ہوگا کہ وہ بھی بتائیں, کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ عماد اظہر صاحب کو سونپی دی گئی ہیں. تو اب جو شوگر کمیشن کی نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تمام لوگوں کی طرف بھیجی جا رہی ہیں, جس میں سے آج نیب کی طرف چلی گئی ہیں. میری FBR والوں سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے, انہیں بھی آفیشلی کل یا پرسوں یہ چیزیں چلی جائیں گی, اور اسی طرح سے دیگر محکمے بھی جو ہیں, اور پروونشل سطح پہ جتنا اس کے اندر رول ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو ہم تینوں صوبوں کو جو اینٹی کرپشن کے ہیں, جو پینل ایکشنز ہیں وہ ہم اینٹی کرپشن کو دے رہے ہیں, چاہے وہ سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو یا KP کا ہو.
کیونکہ اس میں جو کین گروور کو پیسہ کم مل رہا ہے وہ اس کی دسترس میں آتا ہے، کین کمشنر اس کی دسترس میں آتا ہے، اسی طرح سے روڈ سیس کی مد میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ اس میں آتا ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ جو آپ کی شوگر ملز، بڑی کچھ شوگر ملیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی جو لائسنس کیپیسٹی ہے اس سے 10 گنا زیادہ وہ اپنے پلانٹس لگا لیے ہیں، گورنمنٹ کو نہ اس کا کوئی ٹیکس دیتے ہیں، نہ اس کی کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی دی ہے، نہ ہی کوئی اجازت لی ہے، اور جب آپ نے اپنی کرشنگ کیپیسٹی سے زیادہ لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنی جو ڈکلیئرڈ کیپیسٹی سے بہت زیادہ گنا کرش کر رہے ہیں، چینی بنا رہے ہیں، اور اس کا آپ کچھ بھی نہ ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی اور ڈیوٹی کی مد میں دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اینٹی کرپشن کو چلی جائیں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے صوبائی حکومتوں کی سطح پہ، جہاں جہاں ہماری حکومت ہے اور جہاں ہماری حکومت نہیں ہے اس کو آپ لوگ جو جرنلسٹ ہیں وہ خود اس کو مانیٹر کریں گے کہ وہ کتنا اچھا کام وہاں پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ آخر میں چونکہ آپ کا سوال بھی آنا ہے تو میں اس کو خود ہی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا کہ شاید شوگر مل ایسوسی ایشن والے اور بہت دیگر مل مالکان بہت زیادہ اس میں میرے خیال ہے 3 صفوں کے تو پٹیشنرز ہیں جو عدالت میں چلے گئے۔ بڑی اچھی بات ہے، عدالت میں جانا ہر شہری کا حق ہے، لیکن میرا خیال ہے اٹس بٹ لیٹ۔ کمیشن تو اپنا کام کر چکا ہے، اس کی سفارشات آ چکی ہیں، کمیشن ایک قانون کے تحت بنا اور اس قانون نے بڑی شفافیت سے کام کیا، سب کو سنا، شوگر مل ایسوسی ایشن کو سنا، باوجود ان کی دھمکیوں کے وزیر اعظم صاحب تک کو دھمکیاں پہنچائی گئی، کمیشن کے لوگوں کو دھمکیاں پہنچائی گئی، اس کے پورے ثبوت موجود ہیں۔ عدالت اگر کہے گی تو بالکل ان ثبوتوں کو عدالت کے سامنے لے کے آیا جائے گا کہ کیسے پبلک آفیشلز کو دھمکایا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ ملک میں چینی کا ایک دانہ نہیں رہے گا۔ تو ہم تو بڑے خوش ہیں کہ یہ اس جگہ لے کے آ رہے ہیں، اور میرے ساتھ تو ان کا چونکہ زیادہ کوئی حسن سلوک ہے کہ وہ انہوں نے تو مجھے تو اس میں رسپونڈنٹ بھی بنایا ہے۔ تو باقی بڑے مالدار لوگ ہیں اور بڑی تمتراک سے گئے ہیں عدالت میں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ ماضی کے ادوار نہیں ہے جب آپ نے 12 سال سٹیز لیے رکھے۔ ابھی بھی گراؤنڈ ٹوٹل یہ ہے، میں پوری اس پٹیشن کو جلدی سے پڑھا ہے، پوری گراؤنڈ ٹوٹل یہ ہے کہ یہ صرف ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر وفاقی حکومت نے کیسے کمیشن بنا لیا۔ تو میرا خیال ہے یہ اب معاملہ چونکہ عدالت میں جا رہا ہے، اب وہ نوٹس بھی نہیں ہوا، لیکن جب ہوگا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا اس کو اس طرح سے۔ باقی آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ میرا یہ سوال ہے، معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 29 ارب روپے کی سبسڈی جو پچھلے 5 سال میں دی گئی اس کا جائزہ لیا گیا۔ سبسڈی دینا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے سبسڈی دی گئی وہ قواعد و ضوابط غلط تھے۔ سفارشات کی روشنی میں رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ہم نے صرف پچھلی حکومتوں کا احتساب نہیں کیا بلکہ خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کیا۔